سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29۔ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حکیم محمد اشرف اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کریں۔ حاضر ہوں۔ حکیم بن گئے ہو؟ جی بابا، واہ بھائی واہ۔ آپ کی نظر سے بابا، میری میڈیسن میں نا پوست خشخاش کا جو چھلکا ہوتا ہے، ڈوڈا پوست خشخاش کا، جی خشخاش کا چھلکا جو ہوتا ہے جی وہ استعمال ہوتا ہے مختلف شربت بنانے میں نا، سیرپ، کھانسی کا جب سیرپ بناتے ہیں اس کے متعلق ارشاد فرما دیں۔ اور افیون، اس کا بھی استعمال ہماری دوائیوں میں ہوتا ہے۔ خشخاش کا ڈوڈا جو ہے، جی جی، چھلکا پوسٹ، جی جی کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟ جی، ہے نا؟ مگر یہ وہ شراب نہیں ہے نا؟ تو افیم ہے، تو افیم دوا ان قلیل مقدار میں جائز ہے، کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو وہ سارا ناپاک کر دے گا، تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کی اتنی قلیل مقدار، نشے کی حد تک نہ پہنچے، نشے کی حد تک پہنچ گیا تو اب یہ بھی حرام ہو گیا۔ قلیل مقدار جائز، تھوڑی مقدار۔ فتح رضویہ جلد 23۔ افیون نشے کی حد تک کھانا حرام ہے، اور اسے بیرونی علاج، یہ باہر کا جیسے بیرونی علاج، مثلا زماد و طلا، زماد تو وہی لیپ کرنا، یا خوردنی معجونوں میں، کھانے کے جو معجون ہوتے ہیں ان میں اتنا قلیل حصہ، یعنی اتنا تھوڑا حصہ داخل کرنا کہ روز کی قدر شربت نشے کی حد تک نہ پہنچے تو جائز ہے۔ اور جب وہ معصیت کے لیے متعین نہیں، یعنی کہ افیون جو ہے وہ گناہ کے لیے، نافرمانی کے لیے تو یہ فکس ہے نہیں، تو اس کے بیچنے میں حرج نہیں، مگر اس کے ہاتھ جس کی نسبت معلوم ہو کہ نشے کی غرض سے کھانے یا پینے کو لیتا ہے، یعنی جیسے حکیم کو دیا اس لیے کہ یہ دوا میں ڈالے گا، اور قلیل مقدار میں ڈالتا ہے، نشے کی حد تک نہیں ڈالتا، تو اس حوالے سے اس کو تو بیچا جا سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کو نہیں بیچا جا سکتا جس کا پتہ ہے کہ وہ تو نشہ کرنے لے رہا ہے، معلوم ہے نشہ کرنے کے لیے لے رہا، تو اس کے ہاتھ نہ بیچے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے لگا تھا تو کافی عزیزوں نے پرچیاں بھی لکھ کے دی تھیں اور دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا، اور سلام بھی عرض کر رہے تھے۔ علیکم وعلیکم السلام۔ کتنے ہوں گے سلام کہنے والے، پرچیاں دینے والے؟ تقریباً 8-10 نے سلام کہا۔ پرچیاں کتنی ملی ہیں آپ کو؟ تقریباً 3 پرچیاں ملی۔ کافی ہو گئی۔ جب کافی بولتے ہیں نا تو یہ عام طور پہ بہت سارا مراد ہوتا ہے۔ کافی لوگ تھے۔ اب کافی لوگ تھے اور کتنے تھے؟ اور 3 تھے۔ کافی لوگ تو نہیں ہوئے نا، چند، تو چند پرچیاں ملی، چند، اور کچھ
ईसाई भाइयों ने आपको सलाम बोला। ये मोहताज जुमला अर्ज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भैया। अब हम बेहिसाब मफ़रत की दुआ फरमा दें मेरे वालिदैन के लिए भी, मेरे लिए भी इंशाल्लाह। कोई ऐलान नहीं फरमाया आपने मदनी फीस का। हर महीने 3 दिन मदनी काफिले ही की तरकीब फरमा देते जाए नसीब। इंशाल्लाह बाबा जाते ही मरकज़ इंशाल्लाह 3 दिन के बंदी काफिले में सफर। हर महीने 3 दिन होता रहा ना, मतलब ठीक है बंद भी करना पड़ता है। तो वैसे भी हकीम साहब को भी तो बीमारी आती होगी, कहीं शादियां आती होंगी, कहीं कुछ तो छुट्टियां हो तो जाती होंगी। इंशाल्लाह हर माह 3 दिन के बंदी काफिले में सफर। आपकी अपनी दावत है सामी यार, आप अगर सफर करेंगे ना और मरीजों को भी दावत देंगे तो इंशाल्लाह इस तरह वो मरीज भी शायद जल्दी तैयार हो जाएगा। हकीम साहब के पास साथ सफर करेंगे ना, फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद उमर अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर पाक सखावी कबीना से। अमीर सनत की बारगाह में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई पुराने दावत सामी में हो और अब मदनी मौत से दूर हो गए हों तो उनको करीब करने के लिए मस्जिद मदनी पूर्ण इरशाद फरमा दें। मजलिस से खैर ख्वाह बनी हुई ना, उसके लिए उनको भी दावत देते रहें, खुसूसन जब कोई खुसूसी इज्तिमा हो या कोई मुबल्लिग किसी और इलाके से तशरीफ लाए हों तो ऐसे मौके पर, बड़ी रातों के मौके पर, रमज़ान शरीफ के मौके पर, ऐसे मौके पर दावत देते रहें तो कभी ना कभी असर कर जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, वकार अत्तारी बाबुल मदीना कराची से। मेरा सवाल ये है कि मुर्दे के सीने पर शजरा रखना कैसा? जायज़, बाबरकत, अलबत्ता बेहतर यह है कि चेहरे की तरफ, यानी किबले की तरफ जो दीवार होती है तो चेहरा भी वही किया जाता है मैयत का, तो उसमें कोई ताक नुमा गड़ा बनाकर उसमें रखा जाए, क्योंकि मैयत फटती है, सड़ती है, गलती है, तो उसकी बेअदबी ना हो। बेहतर तरीका वो है, सीने पर रखा जब भी कोई गुनाह नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू साथ कहने की आदत डालिए तो 10 नेकियां और अल्लाह करेगा तो मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, जब भी आपकी बारगाह में आना होता है तो दोस्त अहबाब और मरीज या उनके नुमाइंदे आपकी बारगाह में सलाम भेजते हैं और दुआओं के लिए भी कहते हैं, तो क्या हमारा सलाम आप तक पहुंचाना वाजिब हो जाता है या? हाँ, कहेंगे तो वाजिब हो जाएगा। किसी ने कहा कि मेरा सलाम बोल देना, हाँ बोल दूंगा और कहते हैं हमारे लिए स्पेशल दुआ करवाइएगा, ये वाजिब हो जाएगा। तो आप हाँ नहीं बोला करें ना, क्योंकि वो स्पेशल तो अब ये पख लगी हुई है स्पेशल की, क्या किया जाए। बापा एक इस्लामी भाई हैं, उनकी कौन सी दुआ होती है? पहले खुसूसी बोलते थे, स्पेशल बोलते, हर दुआ स्पेशल। बहरहाल इसका मतलब स्पेशल का शायद ये हो कि नाम लेकर खास वक्त में दुआ की जाए। बाज़ यूं वजात भी करते हैं, सराहत करते हैं खास वक्त में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में हमारा अर्ज़ है, हम हफ्ते की रात हुजूर गौस आज़म के बारगाह में जा रहे हैं, हम आपसे मुलाकात करने आए, आप मेहरबानी फरमाए, अल्लाह आपको हुजूर की ज़ियारत करा दे। आमीन। अल्लाह आपको हुजूर गौस आज़म की ज़ियारत करा दे। हमारे हाथ मिलाइए अमीर अहले सुन्नत को अपना बगदादी। तो आपने फी सबीलिल्लाह दिए ना मुझे, तो फी सबीलिल्लाह, मेहरबानी आपकी। मुलाकात की आरज़ू आपने की, ये भी मुबारक हो आपको। किसकी आरज़ू नहीं है पूछ लो मुलाकात की, देखो किसकी नहीं है। बाबा इस्लाम भाई थोड़े, बाबा हमारा दिल में ये असरत है, हम हमारे दिल की ये असरत है, हम गाँव से बाग बारगाह में जा रहे हैं, हम अमीर अहले सुन्नत मिल के जाए। सुभान अल्लाह, नहीं आरज़ू अच्छी है बाबा। आज हमारी उम्मीद है गाँव से पाकिस्तान की आप हमारे इधर खाली नहीं मोटाएंगे। तस्वुर में मुलाकात की इजाज़त है इनको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा जाने की बारगाह में
سوال ہے میرا کہ میرا مدنی منا دارالمدینہ میں پڑھتا ہے. دارالمدینہ کے سامنے قبرستان ہے تو اکثر دن میں 5 سے 10 دفعہ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. کیا قبرستان کی دعا ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ اکثر جلدی میں بھول جاتے ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ سوال کرنا تھا. سلام نہ کیا تو گناہ نہیں ہے، ایک بار بھی نہیں کیا اس کا گناہ تو ہم نے نہیں پڑھا کہیں اس کا. اور جب جب گزرے سلام کر لے، ثواب کا کام ہے. ہاں وہ دعا قبرستان کی سلام السلام علیکم یا اہل القبور ہے، اس طرح اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان محمد عمران اتاری لاہور سے حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں. میرا سوال یہ تھا کہ جب بھی کسی گھر میں بچے جوان ہوتے ہیں تو پہلے رشتہ دار سارے ٹھیک ہوتے ہیں، تو جب رشتوں کی باری آتی ہے تو تقریباً سارے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی جو ہے وہ؟ اصل ناراضی دبی بھی ہوتی ہے. جیسے ہیپاٹائٹس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ 10 سال تک اندر دبا رہتا ہے، اس لیے ہر 6 مہینے میں ٹیسٹ ہونا چاہیے ہیپاٹائٹس کا. تو اگر یہ انیشل اسٹیج ہوا اس کا تو اس کا علاج ہو جائے، ورنہ پھر اس نے سر ابھارا تو پھر علاج مشکل ہے. تو یہ ناراضیاں بھی بعض اوقات دبی بھی ہوتی ہیں، ایسے موقع پر بندہ نکالتا ہے. یہ تقریباً سبھی ایسا تو نہیں ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں مطلب کہ ان کو یا تو وہ جس طرح کا ان کا ایک اپنے محسوسات ہوتے ہیں، توقع ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو دعوت نہیں دی جاتی. جیسے یہ کہ ان کی خواہش یہ ہو کہ گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہے وہ گھر آ کر ہم کو دعوت دے، اور ہوتا یہ کہ گھر کے چھوٹے فرد نے فون پر دعوت دے دی. تو یوں یہ پنگا ڈال دیتے ہوں گے ناراضی کا، ہم نے تو ان کو یوں دعوت دی تھی. پھر یہ کہ وہ کبھی یہ ہوتا کہ ان کو یوں ہوگا کہ ہم کو ساروں کو دعوت دیں گے، اور دیا کہ 2 آدمی کی دعوت ہے کھانے کی، تو اب یہ بولیں گے یار ہم کو 2 آدمی کی، ہم تو ان کو اتنا ہماری یہ اور ہم نے اتنے تعلقات اور یہ مطلب کنجوس لوگ ہیں، دعوت نہیں دی وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ نہ کچھ مطلب شیطان جو ہے وہ دل میں ڈال دیتا ہے وسوسے، وہ لڑائی ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ ہم میں وہ لڑائی ہو بھی تو یک طرفہ ہو تو لمبی نہیں چلتی، پھر ہو جاتی ہے دراصل 2 طرفہ، پھر وہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں. وہ صبر کرے اور اپنی طرف سے مطلب دل صاف کرنے کی کوشش رکھے ہوئے، جھگڑے نہیں. وہ کوشش بھی کرے کہ ہر ایک سے ان کے منصب کے مطابق سلوک کرے، تو اس طرح بھی انشاءاللہ یہ کہ لڑائی نہیں ہوگی. پہلے بھی 12 دن ربیع الاول رہ کے گئے ہیں، غوث پاک کا مہینہ ہے. خزانہ مدینہ میں گیا تو اسلامی بھائیوں نے کہا باب المدینہ سے پیر صاحب کا بلاوا آیا کہ غوث پاک کا مہینہ ہے کہ جانا ہے اور دعا فرا دیں مدینے کی سعادت سی. اللہ تعالیٰ آپ کی دن دگنی رات چوگنی دیم الشاہ پر میرے پاپا جان کی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان بدر منیر اتاری شیخ پورہ سے حاضر ہوا ہوں. میں داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں، استقامت کی دعا آپ فرما دیجئے. اللہ استقامت دے. جب تک اب تک جتنی بار منڈائی اس سے توبہ بھی کر لی انشاءاللہ. استقامت کی دعا داڑھی کی فرما دیجئے. آمین. اللہ استقامت سے استقامت کا ذریعہ کیا؟ ابھی تو یہ یہاں موجود ہے، اچھی صحبت ان کو میسر. شیخو پورہ میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ داڑھی پر استقامت ملنے کی امید. اور اگر وہی شیوڈ ماڈرن اپنے آپ میں تو کافی دفعہ نیت کی لیکن پھر وسوسے کی دوست ماڈرن ہوں گے نا. ہاں انشاءاللہ مرید تو کافی دیر کا، لیکن انشاءاللہ جب آیا تو برکت کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے انشاءاللہ پکی توبہ کر لی. مگر پھر ماڈرن دوستوں میں جائیں گے تو پھر نہیں، انشاءاللہ فضان مدینہ ہی جائیں گے. اب اپنے عیسائی بھائیوں میں رہیں گے نا عاشقان رسول میں تو انشاءاللہ داڑھی کے ساتھ اللہ کرے گا زلفے بھی آ جائیں گی انشاءاللہ، امام شریف بھی سج جائے گا انشاءاللہ. ان کو مدرسۃ المدینہ بالغان کی اجازت دے دیں. ماشاءاللہ. جی جو حضور سے ارشاد فرمائے وہی ہو. مدرسۃ المدینہ بالغان میں اگر پڑھنا شروع کر دیں گے تو قرآن کریم درست ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد جماعت علی اتاری ہے. میں ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں.
باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں رات کے وقت شبینہ یعنی قرآن پاک سپیکروں میں پڑھا جاتا ہے اور یہ آواز کئی علاقوں تک جاتی ہے، حالانکہ قرآن پاک سننا فرض ہے اور اس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا پڑھنا کیسا؟ یہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان شریف سے۔ آپ کے ملتان شریف میں کیا روزانہ یہ شبینہ اس طرح اکثر مسجد میں ہوتا ہے مائک پر؟ جب جو کوئی فوت ہو جاتا ہے اس سے دوسرے دن نہ یہ شبینہ پڑھتے ہیں، یا کسی بزرگ کی برسی آتی ہے جیسے عرس مبارک، یعنی نماز سب مل کے پڑھتے ہیں، اس میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں؟ نہیں سپیکر میں پڑھتے ہیں، پورا قرآن پاک خالی قرآن کریم پڑھتے ہیں، مطلب نماز کی صورت میں نہیں؟ نماز۔ اچھا، اس کو بھی یہ شبینہ کہتے ہیں وہاں؟ جی۔ ظاہر اس طرح تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی اگر کہیں ایسا ہوتا ہے، کان پھاڑ آواز سے اسپیکر اگر یہ چلاتے ہیں رات کو، اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر تو اس کی ظاہر اجازت نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے۔ اگر پتہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے پھر بھی مائک زور زور سے چلاتے ہیں، تو چاہے یہ تلاوت کریں چاہے نعت شریف پڑھے، اس طرح یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور میری والدہ سننا فرض جو ہے اس کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ یہاں لاگو نہیں پڑے گا کہ جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان سب پر سننا فرض عین ہوتا ہے۔ قرآن کریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے باپا جان، سفر میں مغرب کی نماز میں قصر کیوں نہیں کرتے؟ اسرار الاحکام جو مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے، اس میں ایک سوال جواب عرض کرتا ہوں۔ سفر میں قصر یعنی 4 فرض کو 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت میں قصر کیوں نہیں؟ مغرب میں 3 ہوتی ہے، اس میں قصر نہیں، وتر میں قصر نہیں، اور فرض میں ہی صرف قصر ہوتی ہے 4 فرض میں۔ جواب اس لیے کہ سفر معراج میں 2 رکعتیں ہی فرض ہوئی تھی، بعض نمازوں میں بعد میں زیادتی کی گئی، اضافہ کیا گیا۔ جب تم بھی سفر میں جاؤ تو سفر معراج کی یادگار قائم کر لو، اسی لیے پچھلی 2 رکعتوں میں قراءت فرض نہیں، اور امام ان میں آہستہ قرآن پڑھتا تھا کہ یہ یاد تازہ رہے کہ یہ رکعتیں پہلے فرض ہوئی اور یہ بعد میں، چونکہ 3 کا آدھا صحیح نہیں بن سکتا، اس لیے اس میں 3 رکعتی نماز میں قصر بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناصر حسین نام بابا جی، چکوال سے تعلق، اور پاکستان آرمی میں میں انٹرنیشنل سائیکلسٹ بھی۔ میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب نماز کے لیے بندہ مسجد میں جاتا ہے، اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، اگر نماز کے دوران کال آ جائے، اس نے رنگ آف نہ کی ہو، تو کیا اس کو ہم بند کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی صورت میں کہ اگر تکلیف ہو رہی ہے خود کو اور دوسروں کو تشویش ہو رہی ہے اور عمل قلیل کے ساتھ بند کر سکتا ہے تو بند کر لے۔ مثال کے طور پر اوپر کی جیب میں رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے یوں انگوٹھے سے دبا دیا اور بند ہو گیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر عمل کثیر سے بند کرنی پڑی، عمل کثیر سے بند کرنا یہ کہ ایسا انداز اختیار کرے کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیب میں یوں کر کے نکالا اور یوں کر کے یوں بند کیا تو اب دیکھنے والا سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے۔ تو اگر عمل کثیر کے ساتھ کیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو اب یہ کہ عمل قلیل کے ساتھ بند کر سکتا ہے تو کر لے، ورنہ دوسروں کو تشویش ہو رہی ہے، خود کو تشویش ہو رہی ہے، بار بار رنگ بجے گی تو نماز میں پریشانی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو بند کر دے عمل کثیر کے ساتھ بھی، یعنی نماز بھلے ٹوٹ جائے نئے سرے سے نماز پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیف علی نشائی کبینہ، ضلع منڈی باولتین سے۔ پیارے بابا جانی، میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی غریب آدمی مسجد کا کوئی کام کرتا ہے، اس کام سے مسجد کو نقصان ہوتا ہے، وہ غریب آدمی نقصان نہیں بھر سکتا، تو کیا اس غریب آدمی کو معافی ہے یا نہیں؟ اب کس طرح کا نقصان ہے؟
अब वो गरीब आदमी चंदा खा गया है मस्जिद का। मिस्त्री अच्छा, मिस्त्री तो गरीब नहीं होते, गरीब तो सफेद पोश होते हैं, जो बेचारे इमाम साहब और ये मोहसिन जो ये गरीब होते हैं, मस्जिद के खादिम गरीब होते हैं, तनख्वाह इतनी सी मिलती है। मिस्त्री का कितनी दिहाड़ी होती है? 1200 रुपए आपके यहाँ दिहाड़ी होती है, मिस्त्री की या मजदूर की? मिस्त्री तो मजदूर की कम होती है, हमारे यहाँ ज्यादा है बाबुल मदीना में, है ना, हमारे यहाँ ज्यादा है मिस्त्री की दिहाड़ी, मेरे ख्याल में ज्यादा। अब वो जैसा मिस्त्री तो भाड़ा लेके, यूं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मिस्त्री तो कम ही गरीब होता होगा, नजर आता है गरीब, अल्लाह बेहतर जाने। तो अब गरीब हो या अमीर हो, ज्यादा से ज्यादा इसको मोहलत मिलेगी। अब वो मस्जिद का ये कोई ऐसा नुकसान किया जिससे इस पर तावान आया, उसको मेरे कहने से माफ तो नहीं हो जाएगा? वो माफी मांगता है, माफी मांगने से भी माफ नहीं होगा। हाँ, किसी यानी कि किसी का कर्जा ले लिया किसी ने, अब वो माफी मांगता है तो ठीक है, कर्ज जिसका है ना जाती वो माफ कर सकता है चाहे तो, लेकिन अब मस्जिद का चंदा इस सूरत में यानी मस्जिद को नुकसान पहुंचा तो कोई इसकी जगह तावान दे दे और ये तौबा कर ले, तो अब इसकी जो भी सूरत हो आप दारुल सुन्नत से बैठकर समझ ले कि किस तरह का नुकसान किया है। अगर किसी के पीरो मुर्शिद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हों, वो आदमी किसी और पीरो मुर्शिद को अपना सकता है या उन्हीं को मानता रहेगा? मुरीद तो एक ही का हो सकता है, पीर साहब अगर वफात पा जाए और अगर वो पीर साहब जामे शराइत हो, कामिल पीर हो, तो फिर उसका फैज खत्म नहीं होता, लेकिन दूसरे से तालिब हो सकता है, बैअत बरकत कर सकता है। पीर मुरीद तो उसी का रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असगर शबीर अतारी ओमान से। माशाअल्लाह। बाबा जान, मैं यहाँ पे पहले 2 माह के कोर्स के लिए आया था, लेकिन ओमान चला गया, वहाँ दिल नहीं लगा, तो दोबारा भी आया हूँ 5 महीने के कोर्स के लिए, मुदर्रिस के लिए। तो थोड़ी दुआओं की इल्तिजा, तो दुआ फरमा दे। थोड़ी दुआ तो मुदर्रिस कोर्स के बाद इंशाल्लाह दरस निज़ामी की नीयत बनाई इंशाल्लाह, तो थोड़ी दुआ फरमा। वैसे बाबुल मदीना के ही है बुनियादी तौर पे, पंजाब जी, पैदा वहाँ हुए ओमान में जी, दुआ फरमा। हाँ बस वो यहाँ अगर वहाँ दिल नहीं लगता और यहाँ दरस निज़ामी हो जाता है तो ये दिल ना लगना बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करे आली में बामल बन जाए, फिर ओमान में इंशाअल्लाह धूम मचाएंगे मदनी कामों की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अब्दुल हसीब जिद्दा से हाजिर हुआ आपकी बारगाह में। माशाअल्लाह। बाबा जान, आपसे सवाल था कि सीने के जो बाल होते हैं उसको काटना जायज है या नहीं? बाहर शरीयत 3री जिल्द पेज नंबर 585 585 मसला नंबर 12, बाहों, ये बाहों बोलते हैं इसको, बाहों के बाल अगर बड़े हो गए तो इनको तरशवा सकते हैं, काट सकते हैं। चेहरे के बाल लेना भी जायज है, चेहरे जिसको खत बनवाना कहते हैं। सीने और पीठ के बाल मूंडना या कतरवाना अच्छा नहीं। हाथ पांव पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं, यानी अच्छा नहीं, सीने के बाल काट दिए तो गुनाह भी नहीं है, मगर अच्छा नहीं है ना काटा जाए सीने और पीठ दोनों के बाल। इरफान अतारी भाई सलाम पेश कर रहे थे, वालेकुम अस्सलाम। सलादा गुर को भी सलाम पेश किया। दुआ की दुआ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा भी इरफान को सलाम कीजिएगा। हमारा दोनों का इरफान भाई को सलाम कहिएगा। उरूज भाई को भी। हाँ उरूज भाई मरकज बोलिए, जिनके घर में ठहरा था वही ना, हाँ ठहरता था उनके घर। हाँ इनको भी मेरा बहुत बहुत सब भाइयों को सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نذیر احمد انصاری شیخپورہ شہر شیخپورہ سے ابا یہاں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ نماز پڑھ کے قرآن پاک بندہ پڑھ دیا جناب، میں الماری میں قرآن پاک پہ پکڑنے لگیا مجھ سے یا کسی سے گر جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد۔ اگر قرآن کریم زمین پر تشریف لے آتا ہے کسی کے ہاتھ سے یا کباڑ سے، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، گناہ بھی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر مسلمان قرآن کو پھینک نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر نعوذ باللہ کسی نے قرآن کریم کو توہین کے لیے پٹخ دیا تو کافر ہی ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا، تو مسلمان گرائے گا بھی نہیں، ادب کرتا ہے۔ بہت آدمی زیادہ کہتے ہیں کہ اس کے برابر دانے توڑ کے تقریر میں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ جناب آپ کی خدمت سے ارسال ہے، قرآن پاک ان کو روک نہیں سکتا آپ۔ قرآن پاک جی یہی ہے 75 ایئرس اولڈ، 75 سال، یہ اتنی السلام علیکم ہمت دیکھو کہاں سے سفر کر کے شیخوپورہ سے آگے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو اسپیشل اجازت، دوسرا سوال کر لیجئے۔ تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ تہجد میں ایک تو یہ شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، چاہے 1 منٹ ہی سو لے، تھوڑا سا سوئے۔ جب آنکھ کھلی تو اب یہ اس کے وقت کا، یہ تہجد کا وقت اس کا شروع ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ لکھا ہے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 678، مسئلہ نمبر 4، جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا، اس سے افضل یہ ہے کہ پہلی اور پچھلی تہائی میں سوئے اور بیچ کی تہائی میں عبادت کرے۔ یعنی کوئی ایسا چاہے کہ رات کے 3 حصے کر دے اور ان 3 حصوں میں 2 حصے وہ سونا چاہے اور 1 حصہ عبادت میں گزارنا چاہے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ شروع کا ایک حصہ اور آخری کا ایک حصہ، تیسرا 3 حصے کیا نا، تو اس میں آرام کر لے اور بیچ میں جو تیسرا حصہ ہے اس میں عبادت کرے، یہ افضل ہے اس کے لیے۔ اور اگر نصف شب میں سونا چاہتا ہے، نصف جاگنا، یعنی آدھی رات سونا چاہتا ہے اور آدھی رات جاگنا، تو جو آخری جو آدھی رات ہے اس میں عبادت افضل ہے، کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے، رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، کثیر عاشقان رسول حملی کابینات سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مرشد ایسی نظر فرما دیں کہ زبان کا کفر مدینہ لگ جائے، آمین، آنکھوں کا کفر مدینہ لگ جائے، مرشد ایسی نظر فرمائے کہ دل ہمارے ستھرے ہو جائے، مرشد ایسی نظر فرمائے۔ ماشاءاللہ، سب کو چاہیے کہ 12 دن کا اصلاح اعمال، اب اس کا نام رکھا 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کرے، اس میں قفل مدینہ کی بھی خصوصی تربیت ہوتی ہے، مدنی انعامات کی خصوصی تربیت ہوتی ہے، فرض علوم بھی کچھ نہ کچھ اس میں سیکھنے کو ملتے ہیں، اور بہت کچھ مطلب اس میں عبادت وغیرہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ سب کو چاہیے کہ وہ 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں